بہت سارے جو ہیں وہ اچیومنٹس ہیں, بہت سارے ایوارڈ انہوں نے جو ہیں وہ حاصل کیے ہیں. یہ مولانا رومی کی بہت بڑی فین ہے, علامہ اقبال, واصف علی واصف, ان کو بھی پڑھتی ہیں. میں اس وقت 10 سال کی تھی جب میں نے 1,500 کتابیں جو ہیں وہ ختم کر لی تھی. جو کفار تھے جب ایسی جگہ سے گزرتے تھے, کانٹوں بڑا جو ہے راستہ ہوتا تھا, لگتا ہے یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا. میں 17 ایئرس کی تھی جبکہ میری پہلی کتاب آ گئی. بہت دفعہ پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے. لندن میں نے کم عمری میں ہی پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کی. میں حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ انسپائر ہوں. ان کے نام سے ہی اکیڈمی بنائی ہے. السلام علیکم ناظرین, ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان. ناظرین, آج میرے ساتھ پاکستان کی سب سے کم عمر مصنفہ موجود ہیں جن کا نام ہے انیلا طالب. انیلا طالب ایک ایسی طالبہ ہیں جنہوں نے 61 ممالک سے پیس کا ایوارڈ جیتا ہے. اس کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے جو ہیں وہ اچیومنٹس ہیں, بہت سارے ایوارڈ, بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہیں وہ حاصل کی ہیں. اس کے علاوہ یہ مولانا رومی کی بہت بڑی فین ہے, علامہ اقبال, واصف علی واصف, ان کو بھی پڑھتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی انیلا, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ کہاں سے شوق پیدا ہوا آپ کو کہ میں جو ہوں مطلب لائک رائٹر کی طرف جاؤں؟ آپ نے 17 سال کی عمر میں ہی رائٹر کا کام شروع کر دیا تھا. کہاں سے ذہن میں خیال آیا؟ جی, میرے ذہن سے خیال اس طرح آیا کیونکہ میں کتابیں بہت زیادہ پڑھتی تھی, اور میں اس وقت 10 سال کی تھی جب میں نے 1,500 کتابیں جو ہیں وہ ختم کر لی تھی. اور اس وقت میں نے یہ سوچا, جب میں کتابیں پڑھتی تھی تو میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ جب پرانے زمانے میں جو کفار تھے جب ایسی جگہ سے گزرتے تھے, ایسی سڑک سے جہاں پر کانٹے ہوتے تھے یا کانٹوں بڑا جو ہے راستہ ہوتا تھا, کانٹے دار ٹہنیاں ہوتی تھی, تو وہ اس سے بہت زیادہ جب جیسے ہی وہ دیکھتے تھے وہ کہتے تھے لگتا ہے یہاں سے کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا, کیونکہ ان کا دین انہیں لوگوں کی تکلیف کو جو ہے وہ دور کرنے کی تلقین کرتا ہے. تو اگر کسی مسلمان کا گزر اس راستے سے ہوا ہوتا تو وہ یقیناً اس راستے سے کانٹے دار ٹہنیوں کو دور کر دیتا. تو یہ جو ہے چیز بنی کہ صرف پرانے دور کے مسلمانوں کو ہی ہم نے صرف نہیں لینا, ان کی جو خوبیاں تھیں وہ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے اندر داخل کریں. اور پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیا کر سکتی ہوں اپنے لوگوں کے لیے, میں ان کی زندگی سے کیسے جو کانٹے ہیں, جو پریشانیاں ہیں, جو اداسیاں ہیں, میں کیسے ختم کر سکتی ہوں. پھر اسی لیے میں نے لکھنے کا آغاز کیا, اور میں 17 ایئرس کی تھی جبکہ میری پہلی کتاب آ گئی. الحمدللہ میری 6 کتابیں جو ہیں وہ شائع ہو چکی ہیں. اس کے علاوہ میں نے فیضان رومی کے نام سے ایک اکیڈمی بھی بنائی ہے, اور میں ایک اپنی فاؤنڈیشن بھی چلا رہی ہوں. اس کے علاوہ اور بے شمار کام ہے جو میں ساتھ ساتھ کر رہی ہوں. میں نے تقریباً بہت دفعہ پاکستان کی نمائندگی بھی کی ہے, اور الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے لندن میں ابھی لاسٹ ایئر لندن میں نے کم عمری میں ہی پاکستان کی خواتین کی نمائندگی کی. ویری نائس. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے ایک اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے, ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فیضان رومی کے نام سے بھی کچھ کر رہی ہیں, وہ کیا چیزیں ہیں؟ کیونکہ میں حضرت مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ انسپائر ہوں, تو میں نے ان کے نام سے ہی اکیڈمی بنائی ہے, اور میں ان کی تعلیمات کو عام کرنا چاہتی ہوں. میں نے جب یہ اپنی زندگی میں محسوس کیا کہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کو امریکہ میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے, اور آپ کی جو زیادہ تر بکس ہیں, آپ کی تعلیمات وہ انگلش میں ہیں, تو میں یہ سوچتی ہوں کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ پاکستانیوں تک بھی پہنچنی چاہیے. اس لیے میں نے آپ کے مختلف کورسز ہیں, اور میں نے اپنی اکیڈمی کے زیر اہتمام حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر مشتمل پہلی دفعہ پاکستان میں اردو زبان میں بین الاقوامی سطح پر مختلف کورسز فری آف کاسٹ کروائے. واو, ویری نائس. یہ تو بہت زبردست بات ہے کہ مولانا رومی کی جو اچھی باتیں ہیں وہ ہم اپنی زبان میں سیکھنے کی کوشش کریں. اچھا, ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے انگلینڈ میں جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کی, وہ کیا تھا؟ جی, میں نے لندن میں اس طرح پاکستان کی نمائندگی کی. خواتین کا عالمی دن تھا, اور دنیا بھر سے مختلف خواتین کو چوز کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان اور جو دنیا بھر کی خواتین ہیں جنہوں نے کچھ ایکسٹرا اچیو کیا ہے اپنی لائف میں, وہ کیا میسیج دینا چاہتی ہیں. تو اس وقت لندن میں نے پاکستانی خواتین کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ زندگی نے مجھے بہت سے دھکے دیے, ہو سکتا ہے دوسروں کی نظر میں وہ بے رحم دھکے ہوں, لیکن میرے لیے وہ دھکے
جمپ بنے سکسیس کے جمپ. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے لائف میں کچھ ٹف ٹائم بھی دیکھا, وہ ٹف ٹائم کیا تھا, کیا چیز تھی جس نے آپ کو ابھی تک دکھی کیا ہوا ہے؟ میری زندگی کا ٹف ٹائم میں سمجھتی ہوں, میری زندگی کا سب سے مشکل ترین ٹائم یہ تھا کہ جب میں نے عرفہ کریم رندھاوا کو کھو دیا. اور عرفہ کریم جب اس دنیا سے گئی تو مجھے لگتا ہے کہ وہ پاکستان کا ایسا روشن ستارہ جس نے دنیا بھر کے لیے کچھ کرنا تھا وہ ہم سے جدا ہو گیا. اور آپ یقین کریں کہ عرفہ کا دکھ آج تک میرے ساتھ ہے. عرفہ کو میں بہت زیادہ اصالِ ثواب بھی کرتی ہوں, قرآن پاک بھی پڑھتی ہوں عرفہ کریم کے لیے. اور میں جب بھی دن میں نہ جانے کتنی بار میں عرفہ سے اداس ہو جاتی ہوں, اور مجھے کوئی ایسا ریسورسز نہیں ہے کہ میں عرفہ تک اپنی بات پہنچا سکوں. اور ایسے وقت میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کروں کہ دیکھیں لوگوں کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس سے بات کر لیتے ہیں, ملاقات کر لیتے ہیں, لیکن میرے لیے جو میری زندگی کی سب سے بڑی جسے میں دوست سمجھتی ہوں وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اچھا, آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ کے لیے عرفہ کریم ایک انسپریشن ہے, تو اس انسپریشن میں کیا کیا آپ نے؟ عرفہ کریم کی انسپریشن میں نے عرفہ کریم کے نام سے جو نیو رائٹرز ہیں ان کے لیے میں نے زریس میگزین نکالا, جو کہ ہماری جو بالکل ینگسٹرز ہیں جنہیں بالکل نہیں پتہ, کوئی بھی گائیڈ لائن نہیں کرتا کہ نیو رائٹرز کو کس طرح سے آگے لانا چاہیے, تو میں نے ان کے لیے ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ انہیں پرووائڈ کیا. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو میں نے عرفہ کریم کے حوالے سے کی. میں نے عرفہ کریم رندھاوا کی زندگی پر جو ہے وہ سٹوریز بھی بہت زیادہ لکھی ہے, مختلف اخبارات میں عرفہ کو میں نے شامل کیا, عرفہ پر آرٹیکلز لکھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ عرفہ کریم رندھاوا میں سمجھتی ہوں ایک ایسی چیز ہے میری زندگی میں جنہوں نے مجھ سے بہت زیادہ کچھ کروایا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو پردے کے ساتھ جاتی ہیں تو آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل, بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ میرا سارا کچھ فائنل ہو جاتا ہے. میں جب بھی کسی جگہ پر جاتی ہوں بہت سے لوگ مجھے ایوارڈ کے لیے نومینیٹ بھی کر لیتے ہیں, لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے ان کی کہ آپ نقاب کے بغیر جو ہے وہ اپنی پکچر دیں. اور اس وجہ سے بہت سے ایسے ایوارڈز ہیں جو صرف اس وجہ سے مجھے نہیں ملے تھے کیونکہ میں نقاب کرتی تھی اور پردہ کیا ہوا تھا. اور بہت سے ایسے, اور اس وقت یہ ہوتا تھا میں بڑا روتی تھی اور مجھے بہت دکھ ہوا, بہت زیادہ دکھ ہوتا تھا. اتنا دکھ ہوتا تھا کہ میں کھانا پینا بھی بالکل چھوڑ دیتی تھی اور میں بیڈ پر لیٹ جاتی تھی اور بہت میں روتی تھی. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بس میرا ایک ہی سہارا ہوتا تھا. اور بہت سے لوگوں کا یہ بھی ذہن ہوتا ہے کہ آپ پردہ کرتی ہیں تو آپ کچھ بھی بڑا اچیو نہیں کر سکتی کیونکہ یہ آپ کے پاس اس طرح کی ڈریسنگ ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہالت ہے. اور مجھے سب سے زیادہ دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ لوگ اسے اسلام میں آنے والی ایک اہم چیز کی بجائے لوگ اسے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جہالت ہے. پھر جب میرا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑتا ہے تو پھر مجھے بہت سی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں ان کی سوچ نہیں چینج کر سکتی. کیا کہنا چاہیں گی ایسے لوگوں کے لیے جو کسی کو آگے نہیں جانے دیتے, پہلے سے ہی اس کو نیگیٹیولی جو ہے وہ پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تم نے تو پردہ کیا ہوا ہے, تم آگے نہیں جا سکتی, کیا کہیں گی ان کے لیے؟ میں بس ایسے لوگوں کے لیے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے وہ میں ضرور کہنا چاہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کہ تم پرندے کی طرح اپنا نغمہ گاؤ, اسے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کا نغمہ سن رہا ہے یا نہیں سن رہا. تو ہمیں جو آپ جس طرح سے ہمیں اس کو پہنچانا چاہیے, اچھی بات ہے. اور آپ اگر صحیح راستے پر چل رہے ہیں, آپ کا ساتھ دینے والا کوئی نہ ہو, اس کے لیے آپ کو خواہ کتنی بھی دشواریوں کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے, کتنے ہی ایوارڈ سے آپ کیوں نہ محروم کر دیے جائیں, لیکن آپ کو جب آپ کا یقین یہ ہوتا ہے کہ ایک ایوارڈ جو ہے وہ مجھے اللہ کی ذات نے دینا ہے, اور پھر آپ کو دنیا کے ایوارڈز کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہائیکو شاعرہ کے نام سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے, ہائیکو کیا چیز ہے؟ ہائیکو یہ جاپان میں چلنے والی ایک شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں 3 لائنز پہ مشتمل شاعری کی جاتی ہے. اور الحمدللہ میں وہ پاکستان کی پہلی کم عمر ترین نثری ہائیکو صاحب کتاب شاعرہ ہوں کہ جس نے کم عمری میں ہائیکو پر مشتمل کتاب لکھی. کتابیں کتنی لکھی آپ؟ میں نے 6 کتابیں لکھی ہیں, اور جن میں سے یہ روشن ستارے ہے, اس کے علاوہ مذاق عاشق دارم کے نام سے, میت ضمیر کی کے نام سے میرا ایک ناول آیا, اور سب سے پہلے میں نے دعا تقدیر بدل دیتی ہے کے نام سے ایک کتاب لکھی, اور اس کے علاوہ چھلو آسمان الحمدللہ وہ بھی میری ایک کتاب ہے.
اور ریم کے نام سے بھی میرا ایک ناول آ چکا ہے. افریقہ میں آپ نے پاکستان کا پرچم بلند کیا، کیا کہنا چاہیں گی؟ افریقہ میں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میں نے خواتین کے لیے، دنیا بھر کی دیہی خواتین کے لیے فلاح و بہبود کرنے کے حوالے سے نمایاں کامیابیاں بھی سمیٹی اور کام کیا، جس کے نتیجے میں مجھے افریقہ کی پرنسس کی جانب سے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا. یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ میں وہاں پہ کم عمر جو ہے ڈائریکٹر بننے والی وہ پہلی پاکستانی ہوں کہ جسے افریقہ کی شہزادی کی جانب سے ایک عہدے سے نوازا گیا. ویری نائس، بہت اچھی بات ہے کہ افریقہ کے اندر جو ہے وہ آپ نے پاکستان کا پرچم جو ہے وہ بلند کیا. آگے آنے والی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہیں؟ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو اللہ کی ذات کو اپنے اوپر راضی پاؤں، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا نصب العین ہے. اس کے علاوہ میں اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں. میں ایسی ینگسٹرز بچیوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں جو کہ گھروں میں رہتی ہیں. خواہش کیا رکھتی ہیں، کیا کرنا چاہتی ہیں اپنی لائف میں آگے؟ وہ جیسے کہتے ہیں ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن میرے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ میں جو کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں میری جو خواہش ہے دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. اور میں آنے والے وقت میں میرا ایک پروجیکٹ ہے لائٹ فار آل کے نام سے جو میں نے 17 ایئرس کی ایج میں بنایا تھا. میں چاہتی ہوں اسے دنیا بھر میں اسے سپریڈ کروں اور پازیٹیوٹی کے تھرو جو ہے وہ پیغام دینا چاہتی ہوں. اور اس کے علاوہ مستقبل کے حوالے سے میرا خواب یہ ہے کہ میں جہاز اڑانا چاہتی ہوں. جی تو ناظرین، انیلا طالب ایک ایسی کم عمر رائٹر، شاعرہ اور بہت ساری ایسی اچیومنٹس کرنے والی طالبہ ہیں جنہوں نے اٹلی سے ایوارڈ جیتا. اس کے علاوہ اور بہت سارے ممالک سے ان کو مختلف طرح کی اسناد اور ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ ایک ایسی طالبہ ہیں جو کہ پردے کے ساتھ مولانا رومی کے اور مختلف شاعروں کے پیغام کو اپنی زبان اردو میں لکھ کر کتابوں کی شکل میں نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی اس کوشش میں ان کا ساتھ دیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.